اس کے برعکس قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والے جو ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نعمتوں کے، خوشحالیوں کے باغات ہیں۔ یہاں وہ تو ایک باغ تھا، یہاں جنات کہا ہے، بہت سے باغات ان کے لیے ہوتے ہیں۔ باغ کی مثال صرف باغ ہی کا لفظ قرآن لایا ہے، جنات نعیم۔ کہا ان سے کہو سوچو، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکے گا کہ ہم مسلمین کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ اللہ اکبر، امتیازی خط کھینچ دیا قرآن نے۔ مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہو، جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو قوم المجرمین قرآن نے کہا ہے تو وہ قوم المسلمین نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلموں کو اور مجرموں کو برابر یکساں ایک جیسا کر دیں؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے تو ایسی واضح مثال دی ہے کہ جس میں نے عرض کیا کسی ذہنی عقیدے کی ضرورت ہی نہیں لانے کی۔ اس نے یہ کہا ہے دوسرے مقام پہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنین پر غالب آ جائیں، ہو نہیں سکتا۔ اب جسے ہم مومنین یا مسلمان کہتے ہیں، ساری دنیا کی مسلمان قومیں کفار کے نیچے لگی ہوئی ہیں، وہ غالب ہیں ان کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، خدا کہتا ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا چیز ہوگی؟ تو یہی بات ہوگی نا کہ جن پر یہ غالب ہیں یہ مومنین ہیں ہی نہیں۔ پہچان یہ ہوگی کہ جماعت مومنین پر کفار غالب نہیں آ سکیں گے۔ پہچان یہ ہوگی کہ مسلمین مجرمین جیسے نہیں ہو سکیں گے۔ مالکم، کیا بات قرآن کی، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیفا تحکمون، تم کس طرح اپنے فیصلے کرتے رہتے الٹے، کہ کوئی بات نہیں، معاشرے کے اندر اگر جرائم بھی عام ہو رہے ہیں تو یہ کچھ وقتی سی بات ہے، کچھ بات نہیں ہے، مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلامی ہونے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے، کوئی بات۔ کہتا ہے مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیفا تحکمون، وہ کیا فیصلے تم خود کرتے ہو اپنے ذہن سے؟ فیصلہ تو یہ ہے جو ہم نے کیا ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں؟ ہے وہ کتاب؟ ایک کتاب نہیں سر، انبار لگا ہوا ہے ان کتابوں جن میں یہی فیصلے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کفار کی ہے، مجرموں کی ہے، مومن اس دنیا کے اندر ایسے رہے گا کہ جس طرح قیدی جیل خانے میں رہتا ہے کتاب میں۔ غربت اور مسکینی جو ہے یہ فخر ہے، ذلت اور محتاجی خدا کے بندوں کی نشانی ہے کتاب میں جن میں لکھا ہوا ہے اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ۔ کیا بات ہے، وہ کتابیں ہیں تمہارے پاس کہ جو وہ کچھ بتاتی ہیں جو تم چاہتے ہو۔ اللہ میزان من قرآن جس کے سامنے ہو وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ کتابیں ہیں تدرسون، انہی کی تدریس کرتے ہو، انہی کو اپنے دارالعلوموں میں پڑھاتے ہو، انہی کے مطابق واضح کہتے ہو، انہی کے مطابق قوانین بناتے ہو۔ ہیں کتابیں تمہارے پاس، اور ان کا وہ اس لیے تم سینے سے لگائے ہوئے ہو کہ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، کہ جو تم چاہتے ہو وہ کتاب وہ کچھ دے دیتی ہے تم کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی کے مطابق شرعی قانون ہو جائے۔ وہ کتابیں یہ دیتی ہیں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا، معاہدہ بلکہ لے رکھا ہے کہ قیامت تک کے لیے تم ہمارے محبوب امتی رہو گی؟ ہے کوئی اس قسم کا پیمان لے رکھا تم نے ہم سے کہ تم جو جی میں آئے کرتے رہو؟ کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا؟ اِنَّا لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، یہ وعدہ کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے تم فیصلے کرو، جس طرح کے جی چاہے قانون بناؤ،
فتوے دو، وہ سب کے سب خداوندی قرار پا جائیں گے۔ یہ ہے کہیں تم نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ فیصلے تو تم اپنی طرف سے کرو، اور کہو یہ کہ نہیں، خدا سے ہم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں گے، وہ اسلامی قوانین قرار پا جائیں گے، فیصلے تو آپ کرو۔ لما تحکمون، بڑے غور طلب چیزیں ہوتی ہیں عزیزان ایمان۔ قرآن کا لفظ اس نے جو کہا ہے کہ انل حکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، خدا کی کتاب کے مطابق جو حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کہا کہ پھر تم نے ہم سے کوئی عہد ایسا لے رکھا ہے، کوئی آپس میں کوئی اگریمنٹ ہے تمہارا ہمارے ساتھ کہ تم جو فیصلے کرو وہ ہمارے فیصلے سمجھ جائیں؟ تحکمون، وہی حکم کا لفظ ہے، فیصلوں کا ہے، حکومت کا ہے، قانون سازی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول پوچھو ان سے، اور ان سے کہو کہ لاؤ وہ بڑا جو تمہارا ہے، جو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ ہاں صاحب ایسا ہی ہے جو ہم کہتے ہیں، کہا ان سے کہو لاؤ وہ سامنے ہمارے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ ام لہم شرکاء، اچھا یہ خود نہیں، ان کے کچھ شریک ہیں ساتھ جو آگے کہیں گے کہ ہاں صاحب شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔ شرکاء، فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہا ان سے کہو کہ لاؤ پھر اپنے ان شرکاء کو اگر تم سچے ہو، وہ بتائیں کہ کون سی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، کون سا وہ عہد و پیمان ہے جو ہم سے کیا ہوا ہے انہوں نے، تمہیں معلوم نہیں، اپنے ساتھی شرکاء کو لے کے آ جاؤ، ایڈوائزر بھی ساتھ لے آؤ اپنے جتنے ہیں، ان سے کہو وہ بتا دیں آپ کو۔ عزیزان ایمان، ایک ہی چیز، ایک لفظ فیصلہ کر دیتا ہے اسلامی نظام کا اور غیر اسلامی نظام کا۔ یہاں تو یحکم یا تحکم، فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکومت کرنا کتاب اللہ کے مطابق ہے، وہ تو اسلامی ہے، خداوندی ہے۔ اور جہاں تحکمون ہے کہ تم جو خود فیصلے کرو، وہ غیر اسلامی ہے، اسے ہی سیکولرزم کہتے ہیں۔ تم سے مراد مخاطب افراد ہی نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، خدا کے فیصلے اور انسانوں کے فیصلے، آج کے انسانوں کے فیصلے یا 1000 سال پہلے کے انسانوں کے فیصلے، وہ سارے تحکمون میں آئیں گے، تم جو فیصلے کرتے ہو۔ اسلامی نظام یا اسلامی شریعت یا اسلامی حکومت کہتے یوں ہیں کہ جس میں فیصلے انسان نہیں کرتے، جس میں فیصلے خدا کی کتاب کرتی ہے۔ تحکمون شرک ہے، ان الحکم الا للہ ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس حق حکومت میں فیصلہ سازی کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور یہاں کس قدر واضح الفاظ میں کہا کہ کیا کوئی کتابیں ایسی ہیں فیہ تدرسون، جن کو تم پڑھتے پڑھاتے رہتے اور اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، سارے قوانین فقہ اسلاموں کے بنائے، وہ آج کے انسانوں کے ہوں یا 1000 سال پہلے کے انسانوں کو ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عہد لے رکھا، اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، یہ عہد کہ تم فیصلے کرو اور وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں۔ ہاں، سلہم ایہم بذالک عظیم، کیا بات، اے رسول ان سے پوچھو کہ لاؤ اس بڑے کو جو یہ زعم کرتا ہے کہ ہمارے فیصلے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کنتم ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ اپنے شرکاء کو بھی لاؤ۔ اور آگے پھر ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، بات آگے چلے گی کہ جب پھر غلط نظام کے نتائج تباہ کن، جیسا کہ بار بار آ چکی ہے بات،
فوری نہیں سامنے آیا کرتے۔ قرآن اس کو مہلت کا وقفہ کہا کرتا ہے کہ اس مہلت کے وقفے کے بعد جب پھر وہ پھل پک جاتا ہے تو اس وقت پھر عذاب اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، باغ ویران ہو جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتے ہیں، جتھے ختم ہو جاتے ہیں، اور خدا کا قانون غالب آتا ہے، اور اس وقت مسلم اور مجرم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ایمان،